کہ بدبختور بدنصیبو، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ تمہیں اللہ کا کلام نہ کسی نے سنایا مگر تم اس کو جھٹلاتے رہے۔ پڑھی جاتی تھیں آیتیں، بار بار یاد دلاتے تھے لوگ تمہیں، مگر تم مانتے ہی نہیں تھے کہ نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہی دنیا عیش سے گزارنی چاہیے۔ تو پھر یہ مانیں گے کہ ہمارے مالک، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم بدنصیب ہیں، مارے گئے، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ، بھولے رہے، غلط تھے۔ تو اے ہمارے رب، اب ہمیں اس دوزخ میں سے نکال۔ اگر پھر یہ کام ہم کریں جو پہلے کیے ہیں تو پھر واقعی ہم اپنا آپ خود ہی تباہ کرنے والے ہوں۔ ایک موقع اور دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا موقع دیا مگر تم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہوگی، قال رب ارجعون، تو کہے گا پروردگار ذرا مجھے واپس بھیج دے، دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، شاید کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں مال و اسباب، میں اس میں اب کام کروں، اچھے نیک کام کروں، سارا تیری راہ میں دے دوں گا، سب صدقہ کر دوں گا، مجھے ذرا سے ایک مرتبہ واپس کر دے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ هو قائلھا، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تو ان کے پیچھے وہ برزخ کا دور ہے، اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ موت کے بعد، بعث بعد الموت تک برزخ ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی۔ یعنی ان کا یہ قول در حقیقت عقل و فکر کے کسی صحیح فیصلے اور کسی حقیقی تبدیلی رائے کا نتیجہ نہ ہوگا، بلکہ محض مشاہدہ حق کا نتیجہ ہوگا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی کٹے سے کٹا کافر بھی انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کاروبار کی طرف واپس ہو جائے۔ نیز اسے کھیل اور تماشے سے تشبیہ اس لیے بھی دی گئی ہے کہ یہاں حقیقت کے مخفی ہونے کی وجہ سے بے بصیرت اور ظاہر پرست انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے اسباب موجود ہیں، اور ان غلط فہمیوں میں پھنس کر لوگ حقیقت نفس الاولی کے خلاف ایسے عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کی بدولت ان کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ مثلا جو شخص یہاں بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے اس کی حیثیت حقیقت میں تھیٹر کے اس مصنوعی بادشاہ سے مختلف نہیں ہوتی جو تاج پہن کر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے گویا کہ وہ واقعی بادشاہ ہے۔
حالانکہ حقیقی بادشاہی کی اس کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی۔ ڈائریکٹر کے ایک اشارے پر وہ معزول ہو جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے اور اس کے قتل تک کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تماشے اس دنیا میں ہر طرف ہو رہے ہیں۔ کہیں کسی ولی یا دیوی کے دربار سے حاجت روائیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں حاجت روائی کی طاقت کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ کہیں کوئی غیب دانی کے کمالات کا مظاہرہ کر رہا ہے، حالانکہ غیب کے علم کا وہاں شائبہ تک نہیں۔ کہیں کوئی لوگوں کا رزاق بنا ہوا ہے، حالانکہ ایک بیچارہ خود اپنے رزق کے لیے کسی اور کا محتاج۔ کہیں کوئی اپنے آپ کو عزت اور ذلت دینے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھے بیٹھا ہے اور یوں اپنی کبریائی کے ڈنکے بجا رہا ہے، گویا کہ وہی گرد و پیش کی ساری مخلوق کا خدا ہے، حالانکہ بندگی کی ذلت کا داغ اس کی پیشانی پر لگا ہوا ہے اور قسمت کا ایک ذرا سا جھٹکا اسے کبریائی کے مقام سے گرا کر انہی لوگوں کے قدموں میں پامال کرا سکتا ہے جن پر وہ کل تک خدائی کر رہا تھا۔ یہ سب کھیل جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں کھیلے جا رہے ہیں، موت کی ساعت آتے ہی یکلت ختم ہو جائیں گے اور اس سرحد سے پار ہوتے ہی انسان اس عالم میں پہنچ جائے گا یہاں سب کچھ عین مطابق حقیقت ہوگا، اور جہاں دنیاوی زندگی کی ساری غلط فہمیوں کے چھلکے اتار کر ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا کہ وہ صداقت کا کتنا جوہر اپنے ساتھ لایا ہے جو میزان حق میں کسی وزن اور کسی قدر و قیمت کا حامل ہو سکتا ہے۔